ویلکم ٹو دا ہیلتھ ہیپینس سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, آپ سے وعدہ کیا تھا بہترین سا ایک آپ کے لیے ایک بہترین ایک یونیک پروگرام. آج جو ہے ایک بہترین پروگرام ہے جس پہ ہم بات کریں گے اور یقیناً آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے. آج ٹاپک جو ہے وہ ایک بہترین سا ہے. بڑی پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو, اس چیز کے لیے ٹائم نہیں, اس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اور ہم زندگی میں ناکام ہو گئے, ہمیں پتہ نہیں کیا کریں کیسے نہ کریں یہ تمام چیزیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے گول سیٹنگز اینڈ ٹائم مینجمنٹ, یہ بڑی کیسے ہم اپنے ٹائم کو, اپنے وقت کو کس طرح ڈیوائڈ کریں حصوں پہ اور کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ساتھ ہی ہم اپنے گولز کو اچیو کرنے کی ایک صلاحیت, ایک طریقہ سلیقہ سیکھیں آج کس طرح کے ہم اپنے گول سیٹنگ کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکیں. اب ہمیں کال بھی کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بات کرتے رہیں گے ہم. اور سب سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ سب سے ضروری چیز ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, ایک پین لے لے, ایک کاغذ لے لے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کال لیتا ہوں, آپ ایک پین لے لے, ایک کاغذ لے لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ, کیا کہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سمجھانے کا طریقہ, بتانے کا طریقہ بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی شکریہ آپ نے تعریف کے پروگرام کا. اور کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اور میں یہ ٹائم مینج کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا صاحب. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. جی جی. اور گھر کے دیگر کاموں کے ساتھ مجھے ٹائم کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ پاتی. نہ میں بچوں کو پراپر ٹائم دے سکتی ہوں, نہ خود کو. ایک دم سے ہی ٹائم گزر جاتا ہے, افراتفری میں صبح ہو جاتی ہے, افراتفری میں رات ہو جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیں, میں کیسے مینج کروں؟ بالکل میں بتاتا رہوں گا, ضرور انشاءاللہ. یہ بہترین, آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ ہمارے لیے گوڈ گفٹ ہے. بہت شکریہ. کتنی تعریف کروں کام میں. جی بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام شروع کرنے کا. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ خود ہی ٹاپک ہمیں بتاتے رہے. ہم ہر ٹاپک آپ کا اتنے غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ نے آج سے رکھا ہے تو بہت ہی کمال کا ٹائم مینج کا. جی بالکل, آپ سیکھتے رہے ہیں. تفریح والی زندگی ہوگی نا سر, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی صبح اٹھتے ہیں اور ایک دم سے لگتا ہے رات ہو گئی ہے. اتنے کام رہ جاتے ہیں, اور اسی طرح رات کے بھی ڈاکٹر صاحب 2 بج جاتے ہیں. اب یقین کریں رات کے بھی 2 بج جاتے ہیں. صحیح. اور صبح سے رات ہوتی رہتی ہے, اور کتنے کام ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. پلیز اس کے بارے میں آپ ضرور بالکل. میں ویسا ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ کیا آپ کے نزدیک ٹائم سلور ہے, گولڈ ہے, یا پھر ڈائمنڈ ہے, کیا ہے؟ میرے نزدیک تو ڈائمنڈ ہے. ہاں واہ, کیا بات ہے, زبردست بات کہ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. پروگرام دیکھتے رہے, میں بتاتا رہا ہوں. انشاءاللہ بہت بہترین ٹائم کو مینیج کریں گے, بہت بہترین ٹائم گزار دیں گے انشاءاللہ. بہترین ٹائم ڈائمنڈ سے بھی واقعی قیمتی ترین ہے, بہت ضروری چیز ہے, اہم ترین چیز ہے. اس ٹائم کو آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, اور ساتھ ایک گول سیٹنگ. سب سے پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جب آپ کا یہ معلوم ہو کہ آپ زندگی میں آپ کے معلوم ہے کہ یہ چیزیں چاہتی ہوں, تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کا قدر ہوگا. طریقہ تو میں بتاؤں گا ابھی. ٹائم کا بھی آپ کو قدر ہوگا, اور آپ کی جو گولز ہے, جو آپ کچھ چاہتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کا بھی آپ کو قدر ہوگا. تو اس وجہ سے آج ابھی آپ لکھ لیں جو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ لکھ لیں کہ میں کیا چاہتا یا چاہتی ہوں. نیچے سوال آپ کو آ جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ 6 چیزیں ضرور چاہتے ہیں. 6 چیزیں آپ اپنے گولز میں ضرور شامل کریں ہر صورت میں. ایک جو ہے ہوم اینڈ فیملی, یہ بڑی ضروری ہمارا زندگی کا حصہ ہے کہ ہمارے گھر اور ہماری جو فیملی ہے, جو فیملی ممبرز ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی خاص سا ٹائم دینے ہوتے ہیں آپ کو.
آپ وہ خاص ٹائم جو ہے ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے پرابلمس کو سمجھنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا، موٹیویشن دینا، اور یہ سارے کچھ ان کے لیے کچھ کرنا، یہ فیملی کے لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا، یہ تمام ہر انسان کا، چاہے چھوٹے چاہے بڑا ہے، فرض بنتا ہے اس کا. بڑی چھوٹے پہ فیملی میں ڈپینڈ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے چھوٹا بڑے سے زیادہ کام کرتا ہو، بزرگ سے زیادہ کام کرتا ہو. چھوٹا مقصد ہر ایک کا فرض، ہر ایک خود اپنے طور پہ فرض سمجھ کے یہ ضروری ہے. یہ گولز آپ نے شامل کر دیے اپنے فیملی میں. گول آپ نے شامل فیملی اور ہوم. آگے آتے ہیں آپ کے فائنینشیل اور کیریئر سے ریلیٹڈ جو گولز ہیں. فائنینشیل گولز جو آپ کے فائنینس جو آپ مالی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کی گول ہیں، اور اس میں بہت سارے گولز شامل ہے. اور پھر آتے ہیں آپ کی کیریئر جو آپ کا جو پیشہ ہے، آپ کی جو زندگی جو گزرتے اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. جو آپ کا آکوپیشن ہے، آپ کا پیشہ ہے، جو بھی ہے اس میں جو ترقی کرے، آگے بڑھے، یہ اس کے گول سیٹنگز میں اس میں آ جاتے ہیں. دوسری باتیں ہیں روحانی. آپ روحانی طور پہ مینٹلی طور پہ آپ صحت مند ہو، آپ یعنی جسمانی اور ذہنی صحت، یہ دونوں آپ کی گولز ہے، یہ ضروری ہے. سب سے اہم پہ تو یہی ہوتی ہے گول جو ہے صحت ہے، اور آپ کی جو چاہے مینٹلی ہے اور چاہے یعنی ذہنی ہے، نفسیاتی ہے، چاہے جسمانی، یہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اسپریچولیٹی سے. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اسپریچولی، جو آپ اسپریچولیزم کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہو، روحانیت کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہو، روحانی طور پہ آپ پرسکون ہو، مطمئن ہو، طمانینت ہو آپ کو، روحانیت کے ساتھ آپ کی کنیکشن ہو، روحانی صلاحیتوں کو حاصل کرنے میں آپ کا ایک رول ہو، ایک مدد ہو، ہیلپ ہو، جو آپ ادرس کی اپنے کی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو گولز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام ہمارے ہمارے اپنے جو ہماری جو مینجمنٹ ہے، ہمارے اپنے جو ذاتی جو گولز ہے وہ ہے. یہ آپ کے کسی اور کے نہیں ہے، یا آپ کے پروفیشنل آپ کی کمپنی کا نہیں ہے. یہ گولز آپ کے اپنے پروفیشنل، آپ کے اپنے پرسنل گولز ہے. اس کو پرسنل گول سیٹنگز کہتے ہیں، جو آپ کو بتا رہا ہوں پرسنل. تو اسی طرح آپ جو آپ کا ایک جو ہے نا فیملی ہو گئے، دوسرے نمبر پہ آپ کے فائنینشیل اینڈ کیریئر ہو گئے، تیسرے نمبر پہ آپ اسپریچول ہو گئے، آپ کی صحت ہو گئی، صحت کے ساتھ جو ہے نا آپ کے مینٹل صحت ہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ ہے، یہ 5 ہو گئی. اور اس طرح کے سوشل جو آپ کا ہے سوشل جو کلچرل جو آپ کے ہے، جو آپ کے کلچر ہے، اور آپ کے جو سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کو میں بھی گول میں شامل کرنا ہے. وہ تمام چیزوں کو آپ نے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ 6 اس میں آپ نے شامل کر دیے، 6 ڈیوائڈ کر دیے. اور اس میں ایک اور جو اہم آتی ہے وہ ہے ایجوکیشنل، جو آپ کا کیریئر ہے، جو آپ کا ایجوکیشنل جو آپ کے دنیا ہے، آپ کے تعلیمی دنیا ہے، اس کو بڑا اہمیت اور حاصل ہے، اور بہت وہ گول میں شامل ہے آپ کا. یہ تمام چیزیں آپ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیے. میں آپ اس کو لکھیں. میں کال لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سفینہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی سبینہ، کیسے آپ؟ اچھی ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گے سبینہ؟ ڈاکٹر صاحب، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی. اور میرے لیے ٹائم کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں ہاں. ہر وقت اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں کہ کس ٹائم کیا کروں. ہاں ہاں. اور جب پیپر یعنی ایگزام کا دوران آتا ہے نا، جب پیپر ہوتے ہیں تو اور زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کس ٹائم کیا کروں.
جی جی اچھا ٹھیک ہے. میں بتاتا رہوں گا آپ کو انشاءاللہ بہترین مینیج کرو گے آپ ٹائم کو, صحیح ہے, اور گولز کو اچھے مینیج کرو گے, بہترین منتشر الخیالی بھی نہیں ہوں گے آپ میں, ٹھیک ہے. بالکل انشاءاللہ بہت اچھی بہت زبردست ہو جائیں گی اور آپ کو ایک بہت بہترین چیز مل جائیں گی, ٹھیک ہے. جی بالکل. جی جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے اور کچھ کہنا چاہتی ہے؟ نہیں بس ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت معلومات اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. ضرور انشاءاللہ. آپ سے بات کر رہی ہے لاہور سے؟ نہیں جی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہی ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان سے, اچھا. تو آپ لاہور میں یا کہیں پہ بھی ہمارے سیمینارز بھی اٹینڈ کریں, بڑے اچھے. تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اور انفارمیشن اور علم اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اچھا, گولز کے سیٹنگز کے اور ٹائمنگ مینجمنٹ کے علاوہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسے صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں اس پروگرام میں ہم سکھاتے ہیں آپ کو, اور انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی آپ کو سکھاتے رہیں گے. اگر ہم اس تمام چیزوں پہ جنہوں نے ہم نے ذہنی صحت اور تعلیم, یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہم عصبی طور پہ پرسکون ہو اور تعلیمی طور پہ ہم ترقی یافتہ ہو, ترقی کریں, ہم اپنے جو کیریئر ہے وہ بہت بہترین طور طریقے سے آگے بڑھے, اپنے گولز کو اچیو کرے. یہ تمام گول 6 کے 6 آپ کو بتا دیں, یہ 6 جو آپ کے ڈیوائیڈ کیا, آپ اپنے گولز کو ڈیوائیڈ کیا آپ نے 6 حصوں پہ, اس کو پھر تقسیم کرے آگے. آپ کی اس میں آتے ہیں ڈیلی گولز, ویکلی گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز میں آتے ہیں. 5 ایئرز کا آپ کا ایم ہے اور اس کو آپ نے اچیو کرنا, حاصل کرنا. حتیٰ کہ اگر 5 ایئرز میں تو ایک شخص جو ہے, ایک بچہ جو ہے, انہیں کم سے کم اگر عمر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر بچے ہیں تو ان کو اپنے گول سیٹنگز منیمم انہیں 15-20 سال دینے, 20 سال کا ٹائم دے دے اگر, یا 15 سال کا اس کو گول سیٹنگ میں ان کا ٹائم لگنا چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ ہو, بہتر ہو. اگر ایک نوجوان ہے تو ان کو 10 سال نوجوان ہے تو ظاہر ہے انہوں نے میٹرک شیٹرک کیے ہوں گے, تو 10 سال وہ اپنے گولز کو سیٹ کریں, گولز رکھے. اگر ایک شخص ہے جنہوں نے تعلیم کی ہے, تعلیم والم سے فارغ ہو کے شادی وادی ہو گئی, بہت سارے بچے بھی آ گئے دنیا میں اور تمام چیزیں ہو گئی, تو ان کے لیے 5 ایئر کا گول رکھنا ضروری ہے. یعنی 5 ایئرز کی جو ان کا ایم ہے 5 ایئرز کا بہت ضروری ہے. 5 ایئرز سے کم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بعض لوگ کم رکھتے ہیں مگر جب کچھ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے. اس وجہ سے یہ ایسے ہی انسان ہے جو کہ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے گولز کو اسی طریقے سے آپ نے رکھنا ہے. اب یہ گولز آپ نے سیٹنگ کیے تمام کے, ڈیلی, منتھلی, ایئرلی اور گولز میں آپ ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز میں آپ نے شامل کر دیے, اور پھر اسی کو آپ نے تفصیل دے دی, لکھ لیے کہاں کہاں پر آپ کو بیسٹ ٹائم اور آپ کی کتنے انرجی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ کے کہ آپ ایک پاور ہے, طاقت ہے, فورس ہے, اشرف المخلوقات ہے, بہت سٹرونگ پاور ہے. اگر آپ خدا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, ایتھکس ہے, آپ کو ایسا مقصد نہیں ہے. آج کل تو انسان مشینی مصنوعی ہو گئے, زیادہ تر لوگ یہ مذہب پہ اور اس طرح چیزوں پہ بہت زیادہ مقصد وہ نہیں, کیونکہ میٹیریلزم اتنے زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے انسان کے, ہمارے تمام دنیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ ہے ایتھکس کی طرح ایسا ہی کوئی سلوک کرتے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس پہ یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ پہ تو آپ کو بہت سکون ملے گا, اور بہت فاسٹر آپ جائیں گے آگے طرف. یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد آپ کو آتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو مزید کیسے بہتر کر سکے, اور یہ کس کو بتائیں کس کو نہ بتائیں, کس سے مشورہ کرے کس کو نہ کرے, یہ بڑی ضروری چیز ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو دا ہیلتھ ہیپینس سکسیس ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین بڑی زبردست یونیک پروگرام ہے اور بہت پسند کر رہے ہیں آپ لوگ, بہت ضروری بھی ہے. اپنے گولز کو ہر صورت میں لکھنا ضروری ہے. آپ نے دیکھے دنیا کے کامیاب لوگ ہیں, ان کے پاس ڈائری کوئی پین وغیرہ ہوتے, ہمیشہ لکھتے رہتے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. آپ سے بیٹھتے ہوئے کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ کامیاب لوگوں کا راز ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں, یاد کرتے رہتے ہیں. آپ ہمیشہ لکھیں ہر صورت پہ لکھیں وہ چیزوں کو. آپ کے یہ بینیفٹس فائدے میں ہیں, بہت فائدے میں ہیں, آپ کو بہت بینیفیشل ثابت ہوں گے. تو سب سے پہلے اپنے گولز کو بہتر طور طریقے سے اور پازیٹیو طریقے سے لکھیں اور تفصیل سے لکھیں. پازیٹیو طریقے سے اور تفصیل سے. پازیٹیو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ لکھیں گے پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوں گی, یہ کیا بنے گا پتہ نہیں, یہ گولز ہمارے کیسا ہوگے پتہ نہیں, یعنی آپ کو نہیں چلتا ہے کہ کس طرح کے یہ ہوں گے, یا پتہ نہیں ڈاؤٹ میں ہے, شک میں ہے آپ. تو اس صورت میں واقعی آپ کے اپنے انرجی لیول کو آپ ڈاؤن کریں, اب اپنے انرجی لیول کو کم کریں. تو اس وجہ سے, اور ہاں جب بھی آپ گول لکھیں گے تو ایسے شخص سے کبھی مت دکھاؤ جو وہ کمزور سوچ کا انسان ہو, نیگیٹو سوچ کا انسان ہو. نیگیٹو انسان کو مت دکھانا, وہ پھر آپ کو غلط مشورے دے کے یا غلط چیزیں دے کے یا آپ کو مایوس کر کے کہ یہ ہے وہ ہے, تو وہ پھر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بڑا احتیاط کریں. میں کال لیتا ہوں, آپ تھوڑا لکھتے جائیں. میں کال لیتا ہوں اور کالر سے بھی کچھ باتیں کرتے اس حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر حافظ عارف بول رہا ہوں, یہ اسلام آباد سے. عبدالظاہر حافظ عارف سر. ہاں عارف, اچھا حافظ عارف. جی حافظ عارف بھائی کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے سر آپ کی؟ میرا طبیعت تو آپ کو پتہ ہے بہت زبردست ہوتی ہے, بہت انرجیٹک ہوتی ہے اور بہت پاورفل ہوتی ہے. بہت خوش ہوتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں زندگی کو, لطف اٹھاتا ہوں. میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. لاسٹ ٹائم جب پچھلی دفعہ سر آپ پنڈی جب آئے تھے نا, تو میں نے سمدھا لیول 1 to 6 کیا تھا. تو بہت اچھے ریزلٹ مجھے اس کے ملے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. اور ابھی جب آپ آئے ہیں تو میں نے 7-8 بھی کیا ہے اور ساتھ HMF 1-2 بھی کر لیا سر. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا ترقیاں ہو رہی ہیں. وہ آگے جب بیٹھا تھا HMF 1-2 کی کلاس میں, آگے فرسٹ ٹائم میں نا, وہ آپ نے پوچھا بھی تھا, وہ آنکھ میں میری ایک پرابلم تھی. ہاں اچھا. کیسے آپ ٹھیک ہے, اچھے ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ تو بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے ہر چیز کو. جی سر, بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے آپ سے بات بھی ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے سر مجھے. بہت اچھی بات ہے. نہیں آپ خود ہی اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. جب سے کیا میں نے سر یہ اپنے اندر بہت زیادہ میں انرجی فیل کر رہا ہوں. پہلے چونکہ ہر وقت میں وہ میرے نا جگر میں مسئلہ تھا, لیور پرابلم تھی مجھے, تو کافی علاج کروایا لیکن کوئی مجھے نہیں ملا, وہ فائدہ نہیں ہوا. تو لیکن جب سے سر میں نے سمجھا کیا ہے نا, اس کے بعد سے ساری لگتا ہے بیماریاں اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ نے حفظ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی میں نے حفظ کیا ہوا سر. میں پڑھاتا ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں, اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں, پرائیویٹ ٹیچر ہوں. بہت مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. حافظ قرآن ہے اور آپ مجھے وہاں بتا دیتے کہ بہت اچھا ہوتا ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی. بہت اچھے, بہت اچھے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور ترقی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں. دعا کیا کریں سر کہ اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ہم اور آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, سب ہم ساتھ ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کے اپنی دنیا کو بدلیں گے, اپنی دنیا کو چینج کریں گے, اپنے دنیا کو پازیٹیو وے سے, پازیٹیوٹی سے, اچھائی سے, اور اپنے گول سیٹنگ کریں گے بہت بہتر طور طریقے سے انشاءاللہ. اور کیا کہیں گے آپ حافظ صاحب؟
اور سر یہ ہے کہ میں یہ جو اپلائی کیا تھا میں نے ایکسپیرینس ایک دو شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل آپ پلیز اپنے اوپر میں نے کیا ہے کہ مجھے نا دانتوں میں درد ہوتا تھا بہت سا, تو یہ کافی علاج کروایا تو ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک میڈیسن نہ لیتا ہائی قسم کی نا تو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. لیکن سمجھا کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم میرا ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں کہ میں نے میڈیسن نہیں لی اور دانتوں کا درد میرا ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا اور شکر ہے. میرے ایک جاننے والی ہیں لیڈیز ہیں تو ان کو نا الرجی تھی وہ یہ پاؤں میں, وہ وضو جب کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں پاؤں نہیں دھو سکتی کیونکہ وہ پاؤں میں خارش اور وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا میں نے یہ علاج کیا, کافی بہتر ہے. اور اسی طرح ایک گما کی میں ہے وہ لیڈیز, تو وہ اتنی سیریس ان کا تھا یہ بیماری تھی کہ وہ ایک ہفتہ 8-10 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہیں. تو میڈیسن دے رہی تھی, تو میں نے جب سے ان کو ہیل کرنا شروع کیا ابھی 3-4 دن ہوئے نا, تو وہ کہتی ہیں کہ میں کافی اچھا فیل کر رہی ہوں. اور میڈیسن انہوں نے 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے لینا شروع کر دیا. کہتے ہیں کافی مجھے رزلٹ اچھا آ رہا ہے. ماشاءاللہ کیا زبردست کامیابی ہے. دنیا کے سب سے بڑی تجربہ ہے, سب سے حیران کن تجربہ. سب سے بڑی بات سر یہ ہے کہ اس کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بالکل ہاں یہی بات ہے. اور نہ کوئی پرہیز ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی کسی قسم کی پرہیز ہے. میں سر اپنی فیملی میں مشہور ہوں کہ میں بولتا نہیں ہوں, بہت کم بولتا ہوں نا, ایک خاموش طبیعت کا ہوں. اچھا اچھا. تو لیکن یہ انرجی ایسی ہے کہ یہ بولنے کی مجبور کر دیتی ہے بندے کو. اچھا جب پاور آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خود بولنے پہ. اب کیونکہ میں نے یہ میں 2-3 بار بلکہ ٹرائی کیا کہ آپ سے بات کرنے کی, تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات ہوئی ہے سر, بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے باتیں کر رہے ہیں آج تو, بہت تفصیل سے باتیں کر رہے ہیں اور باتیں زیادہ تھنک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, بہت اچھا. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور آپ جیسے لوگ اس کو بڑے اچھی طریقے سے مقصد ان کو بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں. اور سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ یہ سمجھا ہیلنگ انرجی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو وہی کرے. یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب بھی کرتی ہے. میں میڈیٹیشن کرتا تھا پہلی بھی نا. جی جی ماشاءاللہ. تو مجھے وہ کنسنٹریشن جو میری تھی وہ نہیں ہوتی تھی. تو جب سے میں نے سمجھا لیول کیا یہ آن کر کے میڈیٹیشن میں بیٹھتا ہوں تو میری کنسنٹریشن پاور بہت انکریز ہو گئی ہے سر. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. اور ویسا بھی نماز کے دوران بھی انسان کی کنسنٹریشن پاور بہت بالکل ہوتا ہے. کافی میں اچھا فیل کر رہا ہوں سر. یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ بندے کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے اور روحانیت میں کافی اس کا ہے. جی بالکل. تو بندہ جب اس طرف آ جاتا ہے تو کافی سکون ملتا ہے. بلکہ میں 1-2 وہ ہے ان کو میں نے اپنی بلکہ بہن پہ, میں نے چھوٹی بہن بیمار ہوئی ہے نا, تو کافی سیریس تھی, تو میں نے اسے دن میں 2-3 بار ہیلنگ دیا تو کافی ٹھیک ہو گئی. یہ کہتی ہے کہ مجھے جیسی نیند آئی ہے نا سکون کی ایسی کبھی بھی نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل بالکل. یہ تو سکھ ہے, سکون ہے, تو سکون لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. فریش تر و تازہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے. بہت سارے وہاں پر مدرسہ ہے اور ان سے لوگ آتے ہیں وہاں کے جو طلباء. پہلے بھی مجھے لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹس میرے ہیں جو آتے ہیں پڑھنے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دم کیا کریں. تو اب یہ ہے کہ اب میں پہلے سمدان کر لیتا ہوں پھر دم کرتا ہوں تو اور زیادہ اس کے رزلٹ جو ہے ماشاءاللہ اور زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں. کافی لوگوں کا یقین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ہی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ جیسے لوگ انشاءاللہ اس میں آ رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں ہمارے بہت بڑی علماء ہیں ماشاءاللہ. وہ اچھے ان کے مانتے بھی ہیں لوگ, پھر تیار بھی ہوتے لوگ, وہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. بہت کرونک کینسر جیسے بیماریوں کا علاج کیے. یہی اس سے پنڈی کی ہے لوگ. آپ پنڈی کا ہے؟ ہاں جی, ویسے میں تک سے بلانگ کرتا ہوں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں. اسلام آباد میں رہتا ہے. یہی سے ہے الحمدللہ. یہی پنڈی سے یہ لوگ کینسر کا علاج کیا. اللہ کا شکر ہے. ہاں جی بالکل. ایسے کرونک پرابلم یعنی ایک مثال ہے نا, مثال ہے. تو یہ ایک مثال ہے کینسر کے پرابلم, کینسر ٹھیک ہوئی,
ایسے پرابلم ایسے کرونک پرابلم جس طرح بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جو جوڑوں کا درد ہے. اچھا، ایک منظم زندگی انسان گزارنے کے ایک صلاحیت حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینیج کرتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے، گولز سیٹنگز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گولز بڑے اچھی طریقے سے اچیو جی بالکل. یہ ایچ ایم ایف جو ہے بہت ہیلپ کرتا ہے ہماری. یہ ایک زبردست سسٹم ہے یہ ایچ ایم ایف ون کا. ایچ ایم ایف جو ہے یہ ہماری ٹائم مینجمنٹ گول سیٹ ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی جو وہ گول کرنے کا بہت اچیو بندہ کر لیتا ہے، اچیو کر لیتا ہے. جی بالکل، بڑا ایک اچھا طریقہ کہ یہ ہیومن میگنیٹک فورس ہے، انسان کے اپنی طاقتیں، اپنی پاور ہے جو اللہ نے دی، وہ جاگتا ہے، جگاتے ہیں تو وہ جاگ جاتا ہے تو خود ہی وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہے نا. جی بالکل سر. جی بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے یاد کی ہے اور بہت اچھا ہوا آپ سے بات ہوئی. اور آپ کو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں اور بہت اچھی بات ہے. اور پھر آپ پڑھاتے بھی ہیں، یہ پریکٹیکلی اسی فیلڈ میں ہیں تو یہ، اور پھر آپ کو اس کا اتنا اچھا رزلٹ، اور آپ کو آگے اتنے اچھے رزلٹس ملیں گے، بہت اچھے رزلٹس ملیں گے انشاءاللہ آپ کو. بہت شکریہ آپ نے یاد کے. اور کچھ کہیں گے؟ ٹھیک ہے سر، دعا کیا کریں آپ. انشاءاللہ فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا انشاءاللہ. جیسے جیسے ریزلٹ ملیں گے بہت اچھی ریزلٹ ہے سر انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت اچھی بات ہے. حافظ صاحب نے بات کہی اور مجھے بہت اچھا لگا. اور اسی طرح آپ لوگ بھی کال کرتے رہیں. سب سے پہلے جو ہے نا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے سے کہ یعنی آپ کسی نیگیٹو انسان کو مت بتائیں اور سب سے پہلے اہم کام کریں. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی جو اہم کام نہیں ہوتا ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، جو اہم کام ہے وہ کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں. سب سے پہلے اہم کام جو ہے وہ آپ کر لیں. اور آج کا کام جو اہم ہے وہ کل کو مت چھوڑنا. اس ویک کا ہے، کل اس اگلی ویک کو مت چھوڑنا. اگر اس مہینے کے تو اگلے مہینے کو مت چھوڑنا. اگر اس سال کا کام ہے تو اس سال میں کوشش کریں. اگر یعنی کوشش کریں، بہتر سے کوشش کریں. کوشش بہت ضروری چیز ہے. اور جب سے بھی آپ کے کام ہوتا ہے تو اس کو ٹک کرتے ہو. اور روزانہ صبح شام اپنے گولز کو پڑھتے جائیں. کیونکہ جب آپ لکھیں گے، لکھنا بہت ضروری چیز ہے. لکھیں گے نہیں تو یہ آپ ہوا میں تیر مارنے والی تیر ہے، کہیں نہ کہیں سے یوں ہو جائیں گے، ہل جائیں گے، ادھر سے ادھر سے جائیں گے، کئی ہوا میں چلتے ہوئے جائیں گے. لکھنا بہت ضروری ہے، یہ چیز یاد رکھنا ہے. آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کو یاد تو ہوں گے مگر لکھنا الگ چیز ہے، تفصیل دینا الگ چیز ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے ہوگے ٹک کرتے اس کو. اور بس پازیٹیو وے سے ضرور کریں اور لازمی اس طرح کے کچھ کریں کہ مقصد سب سے اول پہ اپنے کام رکھیں، وہ کام رکھیں جو کہ بہت ضروری ہے. اور آپ کو خود پتہ ہو، اپنے موڈ کا پتہ ہو کہ آپ کا موڈ کب اور کس حالت میں بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے انرجیٹک کو. اس ٹائم پہ اور زیادہ پلاننگ کرے. اور اس ٹائم پہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اس چیزوں کا. اور اسی طرح آتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ پہ آتے ہیں کہ ٹائم کو، اپنے دن کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کرو. صبح جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو دے دو. اپنے ورزش کو، صحت کو دے دو. 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے میں آپ ایکسرسائز کریں، ناشتہ کریں اور اس طرح کی چیزیں کرے. ہو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آگے بھی بتانا چاہتا تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا میں اگلے پروگرام میں آپ کو. تو اگلا جو پروگرام ہوگا کہ ہم پرسکون کیسے رہیں، ریلیکس کیسے رہیں اور بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ کیسے رہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ میں جیلسی ہے، آپ میں احساس کمتری ہے تو یہ احساس کمتری ہے، جیلسی مین احساس کمتری میں اگر آپ مبتلا ہے تو یہ اگلے پروگرام میں اس کا حل ہوگا. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.